जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। वसी साहब, हम इसी बात से आपसे ये कर रहे हैं कि पूछेंगे कि जैसे ये नुमान साहब भी बता रहे हैं और असगर साहब ने भी ये बात की है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ज़िम्मेदारी एक राइटर पे आती है। मैं ये चाहूँगी कि क्यों ना आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पोइट्री करते हैं, आपके लिखने का स्टाइल बहुत मीठा और बहुत अच्छा है, जो शायद हम नाज़रीन को अच्छा भी लगे। आप क्यों नहीं कोई अच्छा ड्रामा लिखते हैं कि हम उस पर ये जितने शिकवे हैं ये सब दूर हो जाएं इससे। अच्छा ड्रामा लिख के आप अपने घर में रख लीजिए वसी प्लीज। मैं आऊँगा, पढ़ा करेंगे मिलके दोनों, ठीक है? देखिए वो होगा ये कि फिर मुझे अपने बारे में बात करनी पड़ेगी जो मुनासिब नहीं है, मगर ये है कि मेरा तो जितना भी सफ़र रहा, मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर जो है वो मुतमईन रहा। वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, चाहे और इस बात पे वसी शाह साहब को मैं सलूट करता हूँ, ये पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जिसका ज़मीर मुतमईन। उसकी वजह है, देखिए मैं मेरा ज़मीर मुतमईन रहा और उस ज़मीर मुतमईन करने में मैं हमेशा इन्हें खींच करके ये शामिल रहे उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मलंगी था, मुतमईन कराया ज़मीर को। एक इंतहाई संजीदा सब्जेक्ट पे था, नुमान भाई उसका हिस्सा थे, मैं इरफान उसके प्रोड्यूसर थे। अगेन एक हमारे रूरल एरियाज के जो मसाइल हैं उनके ऊपर था। अभी हम मलंगी 2 की आजकल हमने वर्किंग की, हमने बात किया है। बहुत ही जो आपकी जो किसानों के, आपके जो मुजारों के जो सीरियस इश्यूज हैं उसको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। फिर जब हमने इंसानी नफ्सियात के ऊपर या रिश्तों के ऊपर काम किया तो लिबास एक सीरीज थी जियो से, उसके हमने 4 सीजन्स किए उस ज़माने में। और मर्द और औरत के ताल्लुक़ में जो संजीदा इश्यूज आते हैं, मियाँ बीवी के इश्यूज में, उसके ऊपर हम बात किया करते थे। उसी ज़माने में एक सीरीज़ हमने की थी ताल्लुक़ के नाम से, उसके भी 2 सीजन चले थे। वो बिल्कुल ही अफसानवी जो इश्यूज थे उनके ऊपर हुआ करता था। फिर एक ड्रामा नुमान भाई उसमें नहीं थे, अपना साजिद साहब थे, थोड़ी सी वफ़ा चाहिए। थोड़ी सी वफ़ा चाहिए एक ऐसे नैब की पकड़ में आए हुए एक ऐसे करप्ट ऑफिसर की कहानी थी। मैं आपको सिर्फ एक जुमला बताता हूँ, जिसमें उसकी बीवी जो है जब उस पर वक्त पड़ता है तो उसके लिए वकील तक करने को तैयार नहीं होती है। तो हमने नैब भी देखा, हमने लोगों को करप्शन भी देखी, मगर उस करप्शन के क्या असरात आपकी निजी जिंदगियों में पड़ते हैं उसके ऊपर हमने बात की। तो मेरा ज़मीर तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई एक ऐसी चीज़ हो जो हमने ऐसी लिखी हो जिसमें हमें शर्मिंदगी हो, या जो हम समझते हैं कि ये जो बिल्कुल ही कंसुइयाँ लेने वाली वो है। और अभी भी अपने हिस्से की चिराग जो है वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका मेयार हो सकता है कि बहुत वो अच्छा, दिलचस्प बात ये कि उनकी सबकी रेटिंग आई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो इस पे अफसोस होता है कि इन सबकी अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग्स आती थी। मैंने इसीलिए जफर का नाम लिया, मैंने इसीलिए फसी का नाम लिया, और भी कुछ हमारे अहबाब जो हैं वो आ रहे होंगे। फसी बारी जो है, अब उसका एक अपना मतलब वो एक डिफरेंट प्ले आपको मिलता था और आपको एक डिफरेंट यानी कि वो बिल्कुल उससे टिपिकल, उससे आपको कैरेक्टर बने हुए नजर आते थे। इसी तरह और भी हमारे कुछ लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे। तो और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए जहां से मैंने गुफ्तगू देखी शुरू की थी वो ये है कि हमें अपने हिस्से की जो शम्मा है ना वो जलाते रहनी है, हमें अपने हिस्से की नॉकिंग जो है वो करते रहनी है, अपने हिस्से की कुदाल जो है इस चट्टान पर जो आपका रास्ता रोक रही है वो मारते रहना है। और उसमें देखें, आप छोड़ दिए, आप दूर क्यों जाते हैं? आज भी रकीब से चल रहा है ना, रकीब से बिक रहा है। मैंने और तो किसी ने खरीदा है ना, किसी ने कंसीव किया है, किसी ने काम किया है, किसी ने पैसा लगाया है। यही रकीब से बनाने वाले जो हैं ये चीख चिल्लाना भी नाम की कोई चीज जो है वो बना के बेच सकते थे। हो सकता है उसमें को 5-10 लाख रुपए ज्यादा मिल जाते, कोई ऐसा वो तो नहीं था। ऐन मुमकिन है इसमें 5-10 लाख रुपए कम मिले हो इन्हें, लेकिन 10% कम मिले हो, मगर वो एक प्ले तो है ना, एक सब्जेक्ट है, एक कैरेक्टर है। बिल्कुल, आप एक ड्रामा देखते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा जो पाकिस्तानी ड्रामे हमारे कहलाते थे वो वैसा तो मैं समझता हूँ हिस्से की आवाज जो है वो लगाती रहनी चाहिए। इरफान ने जो बात की, मैं एक जुमला उसका जवाब जो जरूर दे दूं, और दोनों जो दोस्तों ने मेरे बात की, इरफान ने जो बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई यानी कि इसलिए नहीं है कि कोई बाहर से आके ये आइडिया बेच रहा है। ये सदियों का मेरा मजहबी तजुर्बा भी यही कहता है, मेरा जो दूसरी तवारीख का जो तजुर्बा है वो भी यही कहता है कि जो हक के राय की आज़ादी है वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत लेकिन चीज़ है। ये बात भी दुरुस्त है और उसकी हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अलबत्ता जो नुमान भाई ने बात की कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हक के आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय की, मगर मेरा और नुमान भाई का और इरफान जिस किस्म के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसका रास्ता जरूर रोक दिया गया है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसकी आज़ादी होनी चाहिए, हम उसके साथ खड़े होंगे। और
ہمیں اس کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہنا چاہیے. بالکل. اچھا بالکل وسیع صاحب، یہی بات آپ کی ہم آگے چلائیں گے اور عرفان صاحب سے پوچھیں گے. عرفان صاحب، جیسے یہ سب بات کریں کہ ایک حق آزادی ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا حق آزادی صرف یہی ہے کہ آپ نے منہ سے نیگیٹو بات نکالنی ہے اور دوسرے کو ٹارچر کرنا ہے؟ اب یہ تو خیر ایک اور طرف ہے، جیسے بھی ہمارا کلچر بن گیا ہے اور ہم اس پہ سوشل میڈیا پہ شاید زیادہ کمنٹس لینے کے پیچھے بھی کافی چیزیں چل پڑتی ہیں. اب جیسے یہ ٹرکش ڈرامے، انڈین ڈرامے تھے، کسی زمانے میں ساس بہو کا ایک مسلسل ایک سٹار پلس وہ سین چلتا تھا جو چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے جتنے ڈائریکٹر تھے وہ اسی طرح کے ڈرامے بنانا شروع ہوئے. اب یہ ٹرکش ڈراموں کا آ گیا ہے، وہ تو ایک بہت ہائی لیول کے اور بہت اس میں جس طرح کے ان کے کاسٹیومز اور ان کی وار کا وہ سارا دکھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگ بھی کوئی ایسا ڈرامہ بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اس کی کاسٹ اور جو وارڈروب ہے یا اس کا بلکہ سید نور صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ 8 گھوڑے ہیں، وہ 8 گھوڑے بار بار ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ پروڈکشن میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں. وہ اتنا بڑا وہ سکیل نہیں ہے، ان کو شوٹ بڑے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. نعمان کا میرا سائن جو تھا وہ بہت بڑا ایک فیوڈل لارڈ تھا نعمان، لیکن کبھی اس کی حویلی نہیں دکھائی ایکسٹیریئر، کبھی وہ اس کی گاڑیوں کا فلیٹ نہیں دکھایا، کچھ نہیں دکھایا، کون وائے کیسے موو کر رہا ہے، لیکن ایسے انٹیلیجنٹلی اس کو شوٹ کیا ہوا تھا کہ آج تک میرا سائیں جو ہے اور وہ اس کا جو پیچھے ایک ہلکی سی آواز میرا سائیں کی آتی تھی. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں جن کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ گرینجر اس طرح کا دکھائے بغیر بھی اگر ڈائریکٹر کے ہاتھ میں گرپ ہے، اگر رائٹر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر پروڈیوسر کو وہ بلا وجہ اس کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہوئی ہیں یہ سارا کچھ. اس میں اگر ہم ٹرکش ڈرامے کی بات کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ انڈین ڈرامے میں، اس میں اس وقت ایک اور چینل کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، وہاں پہ پورے ایک سیشن ہوتا تھا. آپ کو میں بتاؤں، ہم عورت پہ کہتے ہیں یا باقی چیزوں پہ کر دیتے ہیں، ابھی کرٹیسائز بھی کیا ہم نے، لیکن ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ ان سیشنز کا میں حصہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم ایک کمیونٹی کی عورتوں کو بلاتے تھے، ان کو ڈرامہ دکھاتے تھے، اس کے بعد الگ الگ ان کے ویوز لیتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم باقی چیزیں باقی سارا کچھ جو ہے وہ اگلے رائٹرز کو سب کو کہتے تھے کہ ہمیں ایسی چیزیں چاہیے تھی. یہ وہ ٹائم تھا جب انڈین ڈراما اور سوپس بڑے مشہور ہو رہے تھے، بہت فیمس ہوئے تھے. اس کے بعد ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ٹرکش ڈراما جو ہم لیتے ہیں جو وہاں کے شاید لیٹ نائٹ سلاٹ میں چلتا ہو، 10 بجے کے بعد کے سلاٹ میں چلتا ہو، جس میں خون خرابہ بھی ہے، جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہیں، جس میں ساری چیزیں ہیں، جو جب سلاٹ کی ڈویژننگ ہوتی ہے تو پرائم ٹائم سلاٹ سے ذرا سا آگے نکل کے ہوتا ہے، وہ 10 بجے کے 11 بجے کے سلاٹ میں ہوتا ہے. مین سلاٹس میں 7 بجے سے 10 بجے کے سلاٹ میں گورا یا کوئی بھی کبھی اس قسم کی چیز نہیں دکھاتا جس پہ بچوں کے یا فیملی کے ایتھکس جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو. یہ ہر معاشرے کا حصہ ہے، لیکن وہ اس طرح سے اس کو سیگمنٹائز کرتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ لے کے جائیں کہ جس نے کوئی اس قسم کی خرافات دیکھنی ہے تو وہ اس ٹائم پہ دیکھیں. جب بچے خواتین سو چکی ہوں تو اس وقت کسی نے اگر ایسی کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ دیکھے. ہمارے یہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں وہ والا ڈراما یا وہ جو عشق ممنوع یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ہم اس کو پرائم ٹائم سلاٹ میں لگاتے ہیں. اس کی پھر ہم ایک دفعہ ایک دن میں جو ہے وہ 6 ریپیٹس لگاتے ہیں. پھر ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یار آپ آج سنڈے ہے تو آج ہم ایک گو میں اس کے 7 ایپیسوڈز دکھائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بہت احتیاط سے بہت دھیان سے دیکھنی پڑیں گی. میں جی وسیع آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں صرف ایک میں اس میں بات کرتے ہیں کہ اصل ایک اور جو اس کا ہے نا مسئلہ، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثلا آپ اگر کوئی ہنڈیا بنانا چاہتے ہیں، کوئی آپ تیار کرنا چاہتے ہیں، جیسا انگریڈینٹ ہوگا ویسا ہی ذائقہ جو ہے اس میں وہ آئے گا. تعلیم آپ کیا ہے نہیں، تعلیم آپ نے دلانے کی کوشش نہیں کی ہے لوگوں کو. دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، بس نعمان بھائی سے پوچھئے کہ جب یہ دشت کر رہے تھے تو کیا ان کے ذہن میں تھا کہ یار کل کو کسی پلے کا 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ معاوضہ بھی ملے گا؟ یا میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تھا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مختلف چینلز آ جائیں گے. ہمیں تو دیکھیے ہمیں ایک بات بتا دی، مثلا میں اپنی اگر بات کروں اور میں نعمان بھائی کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہوں ان کے ذہن میں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کو پسند نہ ہو، مگر میں ایک مثال دینے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں
فردوس جمال, عابد علی اور میں طلعت حسین, میں یہ بن سکوں گا. میں ایک بہت اس ملک کا مشہور آدمی ہوں گا, مگر شاید میرے پاس گاڑی بھی نہ ہو, مگر میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. میرے ذہن میں کیا تھا کہ میں شاید منو بھائی بنوں گا, میں شاید عبد القادر جنیجو جیسا ڈرامہ لکھوں گا, میں شاید یعنی کہ اصغر ندیم سید جیسا پلے لکھا کروں گا, اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی وین میں سفر کر رہا ہوں, مگر میں یہی کرنا چاہتا تھا. یہ جو نعمان بھائی نے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی, یہ جو پوری قوم کو ہم نے ٹی آر پی کے پیچھے لگا دیا, ٹی آر پیز کے پیچھے, کامیابی, ٹی آر پیز, نمبر 1 ویوز. ہم اپنے بچے کو, اگلی نسل کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا اچھا کام کرنا ہے, وہ کام جو اچھا ہو اور بڑا ہو. ہم کہتے ہیں کہ مقبول کام کرنا ہے. تو جب آپ صرف اور صرف مقبولیت کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر لازم بات ہے کہ آپ کے یہی نتیجہ ہوگا. تو آپ کا سرمایہ دار بھی, آپ کا ڈرامہ نگار بھی, آپ کا وہ بھی, کوئی نو نہیں کہتا ہے جب آپ اس کے سامنے 20 لاکھ روپے لگتے ہیں کہ یار مجھے یہ 20 لاکھ نہیں چاہیے, میں 5 لاکھ میں کام کر لوں گا, مگر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بہت ذمہ داری سے, اگین اب یہ شاید ہنسیں گے, مگر ہمارے ضمیر میں کچھ طاقت تھی تو ہم یہ کام کرنا چاہتے تھے. ورنہ میں تو اپنے والد کی, اور نعمان بھی اپنے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے, میں تو اپنے والد کے بزنس پہ بیٹھ جاتا تھا. اس زمانے میں میں اس سے کچھ 4 گنا کماتا تھا جتنا میں لکھ کے کرتا تھا, مگر ہم نے اس کو آپٹ کیا. اور خدا کی قسم ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کریں گے, اس لیے ہم آئے تھے اس شو. یہ بھی ایک وجہ. ان سے پوچھئے نا کہ جب 10 میں انہوں نے کام کیا تھا تو تھا ان کے ذہن میں کتنے پیسے آئیں گے کل کو؟ ہاں میرے ذہن میں تھا, اور اللہ نے جان دے رہی, میں کیوں جھوٹ بولا, بالکل میرے ذہن میں تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم, نہیں بالکل تھا کہ ایکسپینڈ کرے گا, لیکن میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے جائیں گے ہر لحاظ سے, پروفیشنلی بھی اور ایتھکس بھی, اور تعلیم بھی بڑھے گی. کیونکہ جس زمانے کا میں ایکٹر ہوں, یقین مانیے اس زمانے میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور بڑا احترام ہوتا تھا. میری کبھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں جب ریہرسل جاتا تھا کہ اگر میں ریہرسل سے لیٹ ہو گیا ہوں تو میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں ناک کروں دروازہ, 5 منٹ بھی اگر میں لیٹ ہو گیا تو میں نے تو وہ مورل اور ایتھکس سے کے سارے پیرافرنیلیا سے گزرا ہوا آدمی ہوں, ٹھیک ہے. And I started my career from scratch as well. اور یہ اللہ پاک ہی ہوتے ہیں, برکت ڈالنے والا صرف رب ہے. انسان کے اختیار میں شکر ہے برکت کا نظام نہیں تو ہم نے تو چھین لینی تھی ایک دوسرے سے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں, جو مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے, کہ ہم وقت کے ساتھ بہتر نہیں ہوئے, پروفیشنلی, ایتھیکلی, قانونی طور پہ بھی ہم نہیں ہوئے. ہم نے کہا کہ ہم بٹور لیں, کسی کو کچھ نہ دیں. ہمارے پاس بریلینٹ رائٹر ہیں, بریلینٹ ڈائریکٹر ہیں, بریلینٹ ایکٹرز ہیں, لیکن ان کے دروازے ہم نے کھڑکیاں دروازے بند کر کے ایک روشن دان دے دیا ہے کہ بس ادھر سے ہی تمہیں خوراک آنی ہے اور روشنی آنی. دس از رانگ. دس از واٹ وی ہیو, دس از واٹ دی براڈ کاسٹر از ڈوئنگ. ٹھیک ہے, یہ ابیلٹی کیا ہم لوگ مختلف ایونیوز پہ نہیں کام کر سکتے ہیں. آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے بیلنس ہو کے چلنا. ہماری سوسائٹی بیلنس نہیں رہی, which is a dilemma actually. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, اور بیلنس ہو سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں کیا ہے, ابھی بھی اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو ہو سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ڈرامہ ٹھیک ہے, چاہے عورت کے تقدس کو خراب کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بالکل انشاءاللہ. اور جیسی آپ جیسی سوچ کے لوگ جب تک ہیں انڈسٹری میں, ہمیں ترکی کا ڈرامہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ترکی والے بنا جو رہے ہیں, ہم کیوں بنائیں ترکی کا ڈرامہ؟ نہیں بالکل, وہ تو ایک ہے. یہ تو مجھے کوئی سینس سمجھ نہیں آتی. ہماری سوسائٹی کا, ہمارے ملک کا ایک اپنا ڈرامہ ہے جس کا ایک اپنا فلیور ہے, اور وہ ساری دنیا میں الحمدللہ مقبول ہے. ہمارا میتھڈ آف ورکنگ مقبول ہے, ہمارا ہر آرٹسٹ مقبول ہے, ہر رائٹر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, ہمارا ڈائریکٹر بڑا کریٹو ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, کیوں انڈیا کا ڈرامہ ٹھپ ہو گیا ہمارے ڈرامے کے آگے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سو سملرلی ہمیں تھوڑی سی کامن سینس استعمال کرنی ہے.
हमें क्या जरूरत पड़ी है तुर्की का ड्रामा देख के अपने ड्रामे का बेड़ा गर्क करने की? बेशक, मुझे कोई इतनी बिल्कुल सी बात सही बताए। नुमान, बहुत अल्लाह पाक अच्छी उनको आपने बात और की। कामयाबियां दे। आपको जब वो मिल रहा है, डब मिल रहा है, तो वो चलाएं। आपको क्या जरूरत पड़ी है अर्तुगरुल पाकिस्तान में बनाने की? आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नुमान, बहुत So I अच्छी don't, I आपने, don't, I बिल्कुल don't, मेरा 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 मतलब है कि किसी का मुंह लाल देख के अपना चंडा मार के नहीं लाल कर लेना ना। There is बिल्कुल, no need to do that. मगर हमारा So शायद हमारे आजकल ड्रामे का ऐसा ही एक हो अपना चुका है। फ्लेवर है, उसमें ही इतनी बेहतरी लाई जा सकती है कि हम कमाल कर दें, तो हमें दूसरे की कॉपी करने की क्या जरूरत है? This is बिल्कुल what I बिल्कुल, feel. अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसी चीज़ पे उम्मीद है कि हमारा जो आने वाले साल हैं जो इंडस्ट्री के लिए इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे होंगे। हम अच्छे अच्छे प्लॉट्स पे काम करेंगे। वसी साहब हैं, नुमान साहब हैं, अरफान साहब हैं, इन सब से यही हमारी दरख्वास्त होगी कि आप हमारी इंडस्ट्री को जैसे पहले से लेकर इसी तरह एक बहुत आपने खूबसूरत वक्त दिया, इसको मज़ीद निखारिए, इसको मज़ीद संवारिए। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत मज़ा आया और बड़ी ख़ास और दिल की बातें आज हुई हैं। मगर एंड में कहूँगी, ओए ड्रामे ना कर, ये बात है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।